نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ اور اس کی آخری سورت الحدید اور اس کا پہلا رکوع اور آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا هو الذی، اللہ کی ذات وہی ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. کن فرما دے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے. لیکن 6 دن میں پیدا کرنے کا مقصد انسان کو بتا دیا کہ میری ذات جو کن کرے تو فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی عیب نہیں ہوتا. آج یہ نہیں ہے کہ جلدی میں بن گیا تو جناب وہ ایسا ہی ہو گیا، نہ. 6 دن میں بنایا پھر بھی ویسے ہی، کن فرماتے وجود دے دیتے پھر بھی ویسے ہی ہوتا. لیکن انسان کو بتا دیا کہ تو کمزور آدمی، اس لیے تو ہر چیز کے کام میں پہلے اس کی پلاننگ کر، سوچ بچار کر، تاکہ تیری محنت رائے گاہ نہ، تیرا پیسہ ضائع نہ ہو، جلد بازی نہ کر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے، اور بردباری یعنی تحمل کے ساتھ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اس لیے آپ نے دیکھو گا مومن جلد باز مرد ہو یا عورت ہو، وہ بعد میں پچھتاتا ہے، معذرت کرنی پڑتی کہ یار بس میں جلدی میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، بس جلدی کر گیا. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. وہ اس کی اپنی شان ہے. کس کی بولو بھائی؟ اب یہ متشابہات میں سے، متشابہات کا معنی بس اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اللہ نے نہیں بتائی. تو جب اللہ نے بتائی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. اب یہاں یاد رکھنا، بعض لوگ جو دوسروں پر اپنے آپ کو علم کی وہ بٹھانا چاہتے ہیں، حیت، اپنا دبدبا یا اپنا روب، وہ محض اپنے تصورات پیش کر کے جاؤ کسی مولوی سے پوچھو، کوئی اس کی تشریح نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا، کسی کو پتا نہیں. وہ اصل خود بے لگام ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کسی کو پتہ ہی. بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو پتا نہیں، اور جو تو مار رہا ہے وہ تو اپنی طرف سے مار رہا ہے. اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اب پنڈلی مبارک سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا وہ کیسی. ید اللہ علی الجماع، اب ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اب فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو یہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ اس سے پاک ہے. تو یہاں اس سے مراد کیا؟ اس کی مدد، اس کی تائید. قرآن کی آیات 3 قسم کی، محکمات، متشابہات،
मुक़त्तिआत, मुक़त्तिआत वही लोहे पुरानी, उनके मानी भी किसी को पता नहीं। मुतशाबिहात वो भी अल्लाह के इल्म में। अहकाम मुहकमात वो हमें हुक्म है, उनके बारे में गौर करो। वाक़ीमुस्सलाह, अब ये मुहकमात में से, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम मुहकमात में से। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़। अब वो तो तख्लीक, जब अल्लाह अपना इल्म जिक्र फरमाए, फरमाया जानता है वो अल्लाह जो कुछ चीज जमीन में जाती है, बीज भी जाता है, पानी भी जाता है, मुर्दे भी जाते हैं, और तरह तरह की चीजें कहाँ जाती है, बोलो भाई, जमीन में जाती है। अल्लाह फरमाते मुझे सब पता है, सब पता है। एक कब्र में 70 है या 170 है, अल्लाह फरमाते मेरे इल्म में। किसका जर्रा किधर है, फरमाया मेरे इल्म में। अकल वाले घोड़े दुराते कि जब एक कब्र में इतने होंगे तो खड़े होंगे तो पत्नी किसका बाजू किसी के साथ लग जाएगा, टांग किसी के साथ लग जाएगी। अल्लाह ने दुनिया में भी अपने महबूब, अपने खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मुशाहिदा करा दिया कि जब हम खड़ा करते हैं तो किसी का हुज़्व किसी के साथ नहीं लगता, हर एक का अपने के साथ ही लगता है। तीसरे पारे के अंदर वाज़े मौजूद है कि 4 परिंदे फरमाया ले लो, अपने साथ मानूस करो, उनको ज़िबा करो, फिर उनको मिक्स करके कीमा बना दो, मिक्स करके कीमा बना दो। कीमा बनाने के बाद 4 जगह उनको तकसीम करके रख दो, जिसकी जो बोटी होगी वो अपनी बोटी के साथ मिलेगा, दूसरी से नहीं मिलेगा। ये दुनिया में भी अल्लाह ने दिखाया और मैं और आप भी देखते रहते हैं। एक ही जगह पे बीज डाला जाता है, कद्दू का, भिंडी का, हम तो डालते थे, ठीक है, वो सब्जी मौसमी सब्जियां लगाते थे। तो अब एक ही जगह लगा हुआ है, लेकिन करेला और कद्दू भिंडी है जी, वो एक ही लाइन में है, लेकिन करेले पर करेला ही होगा, कद्दू नहीं होगा। देखा आपने में से किसी ने है? भिंडी पर क्या होगी, बोलो, भिंडी हो। तुम्बा साथ लगा दो, तुम्बा ही होगा, और तुम्बा कद्दू में नहीं आएगा, कद्दू तुम्बे में नहीं आएगा। तुम्बा कड़वा तो कड़वा ही रहेगा, कद्दू कड़वा नहीं, खराब हो अलग चीज, तो वो कड़वा नहीं। तो दुनिया में भी अल्लाह मुशाहिदा करवा, वही तो अल्लाह कहता है ना, जरा कायनात में गौर कर, गौर कर। आप देख लो, एक ही लाइन के अंदर आम का दरख्त भी है, किक्कर भी है, डाली भी है, पानी भी एक, जमीन भी एक। तो कभी देखा भाई किक्कर पे आम लग गया हो है? आम किस पे लगता, बोलो, कौन लगा रहा है? तो ये तो दुनिया में भी अल्लाह मुशाहिदा करवा, वो कैसे करते, कैसे होगा। तुम दुनिया नहीं देख रहे कैसे हो रहा है, उसकी कुदरत से हो रहा है, और अपनी कुदरत से पैदा करे। देखो बहन भाई जोड़वा पैदा होती तो हर एक का हुज़्व अपनी जगह है या नहीं है, बोलो भाई, हर एक की शक्ल सूरत अपनी जगह। कौन बनाने वाला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाने वाला। तो बहरहाल ये तो नहीं हुआ कि जनाब बहन के जनाब वो बाल है वो भाई के सिर पे पहुंच गए, लंबे हो गए, और भाई वाले बाल बहन को पहुंच गए। ऐसे हुआ कभी, बोलो भाई? नहीं, उसकी तख्लीक है, वो अपनी तख्लीक में यकता है। इसलिए बहरहाल यहाँ भी फरमाया जो चीज जमीन में जाती है वो उसको भी जानता है, और वमा यखरुजु मिनहा, जो उससे पैदावार होती है, मुर्दे आएंगे, जो भी आएगा, अल्लाह फरमाते मैं आज भी उसको जानता हूँ, निकलने वाली चीजों को भी जानता हूँ। और फिर फरमाया वमा यंजिलु मिनस समा, आसमान से क्या उतर रहा है, अल्लाह फरमाते वो भी मेरे लिए। बारिश के कतरे कतरे को अल्लाह जानता है, उसकी गिनती को जानता है, किस कतरे ने कहाँ गिरना है, अल्लाह की मर्जी से गिरता है, अपनी मर्जी से नहीं गिरता। आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह के इल्म में है, और किधर जा रहा है, किसकी ड्यूटी कहाँ है, अल्लाह ताला के इल्म में। तो अल्लाह हर जगह क्या, बोलो भाई, मौजूद है। उसके सामने तो सारी कायनात यूं है
جیسے ایک ذرہ ہو. کیا بولو بھائی؟ ذرہ ہو. اللہ کے سامنے ساری کائنات تمہارا. اللہ رب العزت فرمو آتا بھی ہے نا کہ سارے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں مانگے، اللہ ہر ایک کی ہر بات سنتا ہے. اب ہم میں سے تو میرے بھائی 2-3 آدمی اکٹھے بولنا شروع ہو جائے نا بھائی ہمیں سمجھتا ہے. جس رات دیکھو نا یہ بات دبا دونوں ماشاءاللہ بچے اکٹھے بول پڑے، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں جی بھائی ہم اتنے ناقص ہیں. بولو ہم کیا ہے؟ ناقص ہیں. اب دیکھو گا 2-4 ملک چپ کر دو، ایک بات کرو یار، مجھے تم میں سے کسی کی بھی سمجھ. لیکن اللہ کی ذات ایسی ساری مخلوق مان، انسان جن پرند، جی ہاں اس کو ترجمان کی ضرورت ہے کیونکہ زبانیں وہی دینے والا، بولیاں وہی سکھانے والا. کون بولو بھائی؟ اللہ رب العزت. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان پہ چڑھتا ہے یہ ہمارے اعمال وغیرہ ان کو بھی جانتا ہے. اور وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت غور طلب. اللہ فرماتے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو، جہاں بھی ہوتے ہو. اکیلا انسان ہے تو اس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ بولو اللہ. وہ اکیلا نہیں، ہر وقت اس کے ساتھ اللہ موجود ہے. 2 ہے تیسرا کون ہے؟ اللہ. 3 ہے چوتھا کون ہے؟ بولو اللہ. 4 ہے پانچواں کون ہے؟ بولو اللہ کی ذات. اس لیے یہ چیز دیکھنی چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرو. ان کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہے اس کو کرنے سے پہلے سوچو میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. بھائی میرا اور آپ کا معبود ایسا ہے، ہاں جی، اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پوجا کرنے والوں کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ مخصوص ہوتی. اب مورتی کہاں ہوتی ہے؟ بولو مندر. مورتی کہاں ہوتی ہے؟ مندر میں. اللہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں بھی، مسجد سے باہر. سارے بولو مسجد میں بھی، اور مسجد سے صرف مسجد میں نہیں، صرف مسجد میں نہیں، مسجد میں بھی ہے، مسجد سے باہر. ہمارے گھر میں بھی ہے، ہماری دکان میں بھی، ہمارے دفتر میں بھی ہے، ہماری زمین میں بھی، یعنی کھیتی باڑی میں بھی. ہر جگہ کون ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا معبود ایسا ہے اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اس کو پکارنے کے لیے کہیں دوسرا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر ہو کہیں پہ اس کو پکارو، وہ پکار سنتا ہے، وہ پکار سنتا ہے. تو اس لیے مسجد کا احترام ہے، اللہ کی وجہ سے اللہ کا گھر ہے. تو میرے بھائی مسجد کے باہر بھی احترام ہے، وہ باہر والی زمین بھی اللہ ہی کی. مسجد میں گالی دینا بری بات ہے، مسجد سے باہر بھی گالی دینا بری بات ہے. یہ نہیں ہے مسجد سے باہر جائز ہو جاتی، گالی گالی ہے. مسجد میں بھی گناہ، وہاں بھی. ہاں اس میں ذرا زیادہ گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ. یہ کیا بولو بھائی؟ عبادت خانہ. یہاں بھی لڑائی بنے، باہر بھی بنے، باہر بھی بنے. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو 2 لوگ لڑ رہے تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، وہ مسجد میں نہیں لڑ رہے، باہر لڑ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلے، لیکن ان کی لڑائی کو دیکھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دماغ مبارک یوں منتشر ہوا، وہ بات بھول گئی اور پھر دوبارہ یاد ہی. اور یہ عموماً آپ نے دیکھو کل بڑا افسوس ہوا، ادھر تاکرات شروع ہوئی، ادھر جناب اس چوک میں کیا اثر کے بعد اللہ رحم فرمائے ماں بہنیں کر رہے. چودھری کون لوگ تھے؟ تو اللہ کے بندوں رمضان ہے. یہ بھی میرا خیال تھا بیچ میں چودھری نہیں، ہاں نہیں ورنہ ایسا نہیں کرتے. چلو اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ. بس اللہ رحم فرمائے. دیکھو رمضان ہے، رمضان کا احترام ہے. رمضان میں کیا حکم ہے؟ کوئی گالی دے اس کو بھائی کہے میرا روزہ بھائی میں نہیں دیتا، اللہ تجھے ہدایت دے. کوئی لڑائی کرنے لگے اس کو نہیں بھائی میرا کیا ہے؟ بولو بھائی
روزہ صرف یہی نہیں ہے کھانے پینے سے ہے، ہمارا روزہ گالی سے بھی ہے، گالی نہیں دی، ہمارا روزہ لڑائی سے بھی ہے، لڑائی نہیں کر، ہمارا روزہ دھوکہ فرار سے بھی ہے، وہ نہیں کر۔ پھر رمضان رمضان ہے تمہارا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے انسان تو جو کچھ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت۔ اب سوال ہوگا میرے اور آپ کے پاس یہ جو فائل تیار ہو رہی ہے، زمین گواہی دے گی، فرشتے دیں گے، یہ کیوں دیں گے؟ یہ میرا اور آپ کا منہ بند کرنے کی، کیونکہ انسان وہاں بڑا تیز بننے کی کیا کرے گا؟ کچھ میں جیتے کو نہیں۔ اللہ فرمائیں گے زمین کو، وہ بولے جھوٹ بول رہی، فرشتے آ جائیں گے، یہ کہے گا جھوٹ بول رہی، اعمال نامہ یہ میرا ہی نہیں۔ پھر حکم ہوگا اعضاء کو بولو نا ذرا، وہ بولے گی جی کیتا ہے۔ اب انسان کے اگر تمہیں تو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا تو اعضاء بولے گی، آنکھ کان جس جس عضو سے جو گناہ کیا، وہ کہیں گے رحمان کا حکم ہم کیسے خاموش ہو سکتے؟ لیکن 4 دن بعد بیچارے وہ رول رہے ہوتے ہیں، اور یہ چودھری حاجی سمیٹ کے سیر پہ ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں مانتے، یہ ایسی ہے، یہ بدتمیز ہے، میں نہیں سنبھال سکتا، ان بیچاروں کو وہ ٹلہ مار دے۔ تمہارے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب حلف برادری ہو رہی، حلف ہو رہی ہوتا ہے اسمبلیوں وغیرہ میں، تو سارے کس کا حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ خدمت کا۔ سارے بولو کس کا اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ صدر صاحب ہو، وزیر اعظم صاحب ہو، وزیر اعلیٰ ہو، جتنے بھی ہوتے ہیں اس وقت حلف اس ملک کی تحفظ کا اور قوم کی خدمت کا ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں میرے بھائی وہ معاملہ اور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ کون ہے بولو بھائی؟ انہو ہوا السمیع البصیر۔ آپ نے پڑھی نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہے، میں اس کا ثواب اپنے والدین کو ہدیہ کر۔ اب بتاؤ 1 منٹ بھی نہیں لگا تو میں نے قرآن کی 1000 آیت سے زیادہ اس ایک آیت کو پڑھ کے اجر پا کر زیادہ اس ایک آیت کو پڑھ کے اجر پا کر اپنے والدین کو اصحال ثواب کر دیا، کیونکہ یہ جو کچھ الحمدللہ یہ علم کا ذرہ ہے، یہ ان کی محنت، ان کی قربانی ہے۔ اگر وہ بھی مجھے اپنے ساتھ جناب وہاں لگا دیتے نا کام میں، تو پھر یہاں نہ بیٹھا ہوتا، آج وہیں پہ ہوتا۔ ہاں جی، یہ بہرحال ان کی شفقت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔